السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام خنجراب پاس۔ جی ہاں، جو لوگ ہنزا اور سکردو کی ویلی میں جاتے ہیں تو پھر وہ خنجراب ٹاپ یعنی کہ پاک چین دوستی کی ایک عمدہ مثال کہ یہ وہ پاس جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے، وہاں کے یہ مناظر ہیں۔ اور سب سے بڑے مزے کی بات کہ آج 4 اپریل ہے اور 4 اپریل 2023 کو ایک بڑی ہی بریکنگ نیوز بھی ہے جو کہ آگے چل کر ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 4 اپریل کو یہاں پر دوبارہ برف باری ہوئی ہے اور یہ پہاڑ جو کچھ اپنی سفیدی کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک بار پھر سے سفید چادر اپنے اوپر تن لی ہے۔ جی بالکل، آج آپ کو خنجراب پاس کے حوالے سے کافی ساری معلومات بھی ہم دینے لگے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ اس خوبصورت نظارے کو انجوائے کریں اور 10 سے 11 منٹ بس ٹک کے بیٹھ کر اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پھر آج آپ کو کچھ ایسی باتیں پتہ لگیں گی جو شاید آپ کو اس سے قبل نہ پتہ ہو۔ ہاں، وہ دوست جو یہاں کا وزٹ کر چکے ہیں انہیں یقیناً اس جو معلومات جو آج میں آپ کو دینے لگا ہوں ان میں سے اکثر کا علم ہوگا، لیکن جو میری طرح ابھی تک صرف اس کے ایک حسن میں مبتلا ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں کہ شاید زندگی میں ہمیں بھی کبھی موقع ملے اور ہم بھی اس جگہ کا، اس خوبصورتی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر پائیں، لیکن فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کہ جب ہم جائیں گے تو پھر وہاں دیکھ پائیں گے، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ تو دیکھیں، وہ سنیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا چیز ہے یہ خنجراب پاس۔ اس کے متعلق پوری معلومات ہے میری آج کی اس کی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے جا سکتے ہیں اور کتنا وقت درکار ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، کون سی گاڑی جا سکتی ہے اور کون سی گاڑی نہیں جا پہنچتی ہے، اور یہ چین کے کس صوبے کے ساتھ آپ کو ملاتا ہے، ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں، کیونکہ بار بار آپ میرے چینل پہ کیسے آئیں گے؟ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی خوبصورت ترین وادیاں میں دکھاتا رہوں، پاکستان کے سارے سیاحتی مقامات کی معلومات دیتا رہوں، تو پھر آپ گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن جب آن کریں گے تو جیسے ہی آپ موبائل کھول کے یوٹیوب کو آن کریا کریں گے تو پھر آپ کو اوپر گھنٹے والی جگہ پہ میسج آیا ہوا دکھائی دیے گا۔ اس میسج پہ کلک کیا کریں گے تو سیدھے میرے چینل پہ آپ پہنچیں گے۔ چلیں جی، میری باتیں تو چلتی رہیں گی، ابھی چلتے ہیں پاکستان کے شمالی حصے۔ پاکستان کے شمالی حصے کے تمام ہی علاقہ جات حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سرسبز و شاداب علاقے، باغات، میدانوں، پہاڑوں، جنگلات اور سرد و گرم چشموں، آبشاروں، جھیلوں سے لے کر ریگستان تک، کیا ہے جو ان علاقوں میں موجود نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ایک ایک نعمت اپنے جوبن پر دکھائی دیتی ہے، اور گلگت بلتستان کا شمار بھی انہی دلکش و دلنشین علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سیاحت کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ یہاں بلند و بالا برف پوش وسیع و عریض پہاڑی سلسلوں کے علاوہ بے شمار سرسبز میدان، گلیشیئرز، آبشاریں، چشموں کی جھیلیں اور ہری بھری وادیاں دعوت نظارہ دینے کو موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون ملک و دنیا بھر سے بھی سیاح اور کوہ پیما بڑی تعداد میں قدرت کے ان عظیم شاہکاروں کو دیکھنے کے لیے اس علاقے کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ پھر گلگت بلتستان اپنے اندر کئی بلند و بالا پہاڑی درے بھی سمے ہوئے ہیں جن کی سطح سمندر سے بلندی 15 سے 18,000 فٹ تک ہے۔ ان دروں میں درہ ہسپر، بابوسر، بورزل، چھپروٹ، درگوٹ، تھوئی اور کرمبر وغیرہ شامل ہیں، جبکہ ایک درہ خنجراب ہے جو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ درہ خنجراب سلسلہ کوہ کراکرم میں ایک بلند پہاڑی درہ ہے جس کی بلندی 4,693 میٹر یا
15,397 فٹ ہے۔ پاکستان اور چین کو آپس میں ملانے والے اس درے کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب خنجراب کا یہ مقام دنیا کی مشکل ترین گزرگاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں انسانی قدموں کی چاپ خال خال ہی سنائی دیتی تھی کہ کوئی بہت بلند حوصلہ ہی اس درے تک پہنچ پاتا تھا۔ یہاں تک کہ انتہائی دشوار گزار راہوں پر ہزاروں سال پرانی انسانی کھوپڑیاں اور جانوروں کے پنجر بھی دکھائی دیتے تھے۔ جی ہاں، شاہراہ ریشم درہ خنجراب سے گزرتی ہوئی پاکستان اور چین کو ملاتی ہے۔ اس شاہراہ پر ہر سال ماہ اپریل کے آغاز سے ماہ نومبر کے اختتام تک آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ البتہ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے اس شاہراہ کو 2019 اکتوبر یا نومبر کی بات ہے بند کر دیا گیا تھا ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے۔ واضح ہے کہ یہ محض ایک پہاڑی درہ ہی نہیں بلکہ پاکستان اور چین کی ناقابل شکست دوستی میں پختہ پل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ویسے شاہراہ ریشم کو جو اب شاہراہ قراقرم کا روپ دھار چکی ہے کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ یہ شاہراہ سلسلہ قراقرم کی 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع درہ خنجراب کا سینہ چیر کر بنائی گئی ہے۔ اس کی بدولت درہ خنجراب جو کبھی ناقابل تصور کیا جاتا تھا اب پاک چین تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ سیاحت کا ایک اہم ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ یہ علاقہ ماہ نومبر سے مئی تک مکمل طور پر برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر جون جولائی کے مہینے میں یہاں کی خوبصورتی اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ ہر سو ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں اور بادلوں میں منہ چھپائے سورج جب بادلوں کی اوٹ سے اپنی کرنیں زمین پر بکھیرتا ہے تو درے کا ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے، گویا پورا علاقہ آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اور موسم مکمل طور پر صاف ہو تو یہاں کی رات کا منظر تو بہت ہی باورہ سا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چاند ستارے بالکل سر کے اوپر آ کے رکے ہیں۔ درے تک پہنچنے کے لیے اسلام آباد سے خنجراب کا فاصلہ 857 کلومیٹر ہے اور گلگت تک زمینی اور فضائی دونوں سفر کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم شاہراہ قراقرم کا پرسرار مہماتی راستہ گلگت سے شروع ہوتا ہے۔ اونچے پہاڑوں کی آغوش میں درہ گلگت اور درہ نگر و ہنزا کے سنگم پر گلگت شہر فطری حسن کا ایک شاہکار ہے۔ خنجراب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر گلگت بلتستان کا نہایت ہی خوبصورت علاقہ اور دنیا کی پرکشش چوٹی راکا پوشی دیرار اور گولڈن پیک کی سرزمین ضلع نگر میں واقع ہے۔ اس سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہنزا کی جنت نظیر وادی کا مرکزی قصبہ کریم آباد ہے، جہاں سے وادی نگر کے حسین ترین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ سست خنجراب سے پہلے کسٹم چیک پوسٹ ہے، جہاں ہوٹلز، بینک، کسٹم امیگریشن، کلینک اور ٹیلی فون وغیرہ کی سہولت موجود ہے۔ سیاحوں کے لیے مختلف درجوں کے ہوٹل اور ریسٹوران دستیاب ہیں۔ ماہ اپریل سے دسمبر تک سست خنجراب کے راستے چین تک روزانہ کی بنیاد پر کوچ اور کار سروس مہیا ہے۔ ہنزا سے خنجراب کے سفر کے درمیان پھسو اور بطورہ جیسے عظیم گلیشیئرز بھی آتے ہیں اور شمشال، مسکر، کلندرچی، چرسن اور واخا جیسے درے بھی۔ سست سے خنجراب تک کا فاصلہ 86 کلومیٹر ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان نے مسافروں اور سیاحوں کی سہولت کی خاطر درے پر ATM کی مشین بھی نصب کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ مشین سطح سمندر سے 16,007 فٹ کی بلندی پر نصب کی گئی ہے۔ یہاں چین کا تعمیر کردہ بارڈر گیٹ بھی ہے جو جدید طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ حکومت گلگت بلتستان اور پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر نگرانی 2018 سے ہر سال ماہ مئی جون میں انٹرنیشنل ٹور دی خنجراب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے سائیکلسٹ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سائیکلسٹ حصہ لیتے ہیں۔ گلگت سے شروع ہونے والی یہ سائیکل ریس مختلف مراحل سے گزر کر خنجراب میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح یہاں پر آنا ایک اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں۔ درہ خنجراب تک کا سفر انسان کو قدم قدم پر قدرت کی صناعی کے ایک ایسے شاہکاروں سے متعارف کرواتا ہے کہ نگاہیں تمام تر حسن جذب ہی نہیں کر پاتی، خیرہ ہونے لگتی ہیں۔ بہرکیف سیر و سیاحت کے شوقین ان تمام لوگوں کو جن کا عزم جوان اور ارادے پختہ ہیں درہ خنجراب تک ضرور جانا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے سیاح
اس طلسماتی دنیا میں آ کر کھو سے جاتے ہیں اور پھر بار بار آنے کا ان کا دل کا من کرتا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ جلد ہی کوئی ایسا سبب بنے کہ میں اس طلسماتی دنیا میں جاؤں اور اپنی آنکھوں سے اس کے خوبصورت نظاروں کو اپنے اندر سمو لوں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور مجھے اطلاع دیجیے گا، اور یہ خوشخبری بھی سناتے چلیں کہ کرونا کے بعد اب پچھلے اتوار سے دوبارہ چین جانے والا یہ راستہ یعنی کہ کھنجرا پاس کھل چکا ہے، اور اب یہاں سے دوبارہ تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ اب تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو یہاں سے ملتی رہا کریں گے۔ ہمارے چینل پہ یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔